تیسرا فرق ذہن نشین فرما لیں، جس طرح دنیا میں یہ ضابطہ ہے کہ بعض چیزوں کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، بعضوں کی کم ہوتی ہے، بعض مہنگی ہوتی ہیں اور بعض سستی ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ مہنگی اور قیمتی چیز کو رکھنے کا محل محفوظ ہوتا ہے اور کم قیمت یا غیر قیمت والی چیز کو رکھنے کا محل نسبتاً غیر محفوظ ہوتا ہے۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ انسان میں دل بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ اب بظاہر جسم غیر محفوظ ہے نا، مٹی پڑتی ہے، دھول پڑتی ہے، اور دل نسبتاً محفوظ جگہ پر ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہو اور اس کی دکان ہو، کرنسی ہو اور دکان ہو، وہاں لاک بھی ہوگا، گارڈ بھی ہوں گے، اندر کیمرے بھی لگے ہوں گے۔ اور اگر کسی آدمی کے پاس ٹماٹر، گاجر اور مولیوں کی دکان ہو تو وہاں تو کوئی گارڈ نہیں ہوتا، نہ باہر وہاں پہ کوئی لاک لگا ہوتا ہے، نہ کیمرہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قیمتی چیز کا محل محفوظ ہوتا ہے اور جو قیمت میں کم ہو اس کا محل نسبتاً رکھنے کی جگہ غیر محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ کے خزانے میں چونکہ عقیدہ قیمت میں بہت زیادہ تھا، اس کے رکھنے کا محل دل محفوظ رکھا ہے، اور اعمال کی قیمت کم تھی، اس کے رکھنے کا محل جسم جو نسبتاً غیر محفوظ ہے وہ رکھا ہے۔ تو عقیدے کا دل پر رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عقیدہ قیمت میں زیادہ ہے، اور اعمال کا ظاہر جسم پہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال قیمت میں اس سے کم ہے۔ تو جو عقیدے قیمت ہے وہ اعمال کی نہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ انسان اعمال میں کمزوری دکھائے۔ اب ہمارے سامنے دو چیزیں ہو گئیں، ایک عقائد اور ایک اعمال، اور بعض حضرات کی بات کو مستقل مان لیں تو اخلاق بھی آگے۔ اب ہم کہیں گے کہ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، اور نمبر 3 اخلاق۔ جس فن میں اور جس میں علم میں بات عقائد سے کی جائے تو اسے کہتے ہیں علم الکلام، اور جس فن یا علم میں اعمال پر بات کی جائے اسے کہتے ہیں علم الفقہ، اور جس فن یا علم میں بات کی جائے اخلاق پر اسے کہتے ہیں علم التصوف۔ معلوم ہوا علم کلام بھی ضروری ہے، علم فقہ بھی ضروری ہے، اور علم اخلاق بھی ضروری ہے، علم تصوف یہ بھی ضروری ہے۔ جو آدمی کلام کا ماہر ہو اسے کہتے ہیں متکلم، اور جو آدمی اعمال کا ماہر ہو اسے کہتے ہیں عقائد کا ماہر ہو تو متکلم، اعمال کا ماہر ہو فقیہ، اخلاق کا ماہر ہو شیخ طریقت، مرشد۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو ہمارے دیوبند کے بحمداللہ تعالی متکلمین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، اور مرشدین بھی ہیں۔ اللہ پاک نے تمام نعمتوں سے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو نوازا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس میں سے کچھ حصہ عطا فرما دے۔ ہماری چونکہ گفتگو عقائد پہ چلنی ہے ان سب کو میں نا، اب اخلاق یا فقہ کی گفتگو نہیں ہے، عقائد پہ چلنی ہے، اس لیے ہم علم الکلام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ بات سمجھیں، علم العقائد کو علم الکلام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے چونکہ علم العقائد میں زیادہ تر بات ہوتی ہے اللہ کے کلام سے، کلام اللہ سے، کلام باری سے، کلام خالق سے، اس لیے اس کو علم الکلام کہہ دیتے ہیں۔ یا جب عقائد پر بات ہو، جب کسی عقیدے پر بات ہو، کہتے ہیں الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، الکلام فی قضا، اس مسئلے پر بات یوں ہے، اس مسئلے پر بات یوں ہے، اس لیے اس کو علم الکلام کہتے ہیں۔